الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے ویورز؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ جیسا کہ ہمارا ترجمہ جو ہے سورۃ عنکبوت پر آ کر مکمل ہوا تھا، اس کے بعد اب جو ہے ہم سورۃ روم کے سے آگے اپنا ترجمہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی رضا کے لیے قبول و مقبول اور منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آج ہم سورۃ روم کا ترجمہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورۃ روم کے اندر چونکہ اس کے شان نزول کے اعتبار سے ایک بہت لمبا واقعہ ہے، تو اس لیے آج ہم آیات جو ہے مختصر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کا معنی اللہ کو معلوم ہے یا پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، امت میں سے کوئی بندہ اس کو نہیں جان سکا۔ غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی زمین میں۔ فی ادنی الارض کا معنی ہے قریب کی زمین میں، وهم من بعد غلبهم، وہ اس مغلوب ہو جانے کے بعد سیغلبون، ان قریب دوبارہ پھر غالب آنے والے ہیں۔ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے حکم، من قبل پہلے بھی، ومن بعد اور بعد میں بھی اللہ کا ہی حکم غالب آ کر رہے گا۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومنین جو ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی روم جو عیسائیت کی ایک بہت بڑی قوم تھی، ان کے ذکر کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی اور فارس کی، پہلے فارس جو ہے یہ ایران اور عراق میں ایک ریاست ہوا کرتی تھی اور یہ آگ پرست ہوا کرتے تھے۔ ان کا دوسرا نام مجوسی بھی تھا۔ ان کی جو ریاست تھی اس کا نام فارس یا پھر پرشین، جس کو انگلش میں پرشین بھی کہتے ہیں، تو یہ ان کی ریاست تھی۔ اور دوسری طرف تھی روم والے۔ تو واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ملک شام کے اندر بصرہ کے قریب ایک زمین ہے، ایک علاقہ آتا ہے بصرہ کے قریب۔ اس جگہ پر ان دونوں فوجوں کا آمنے سامنے مقابلہ ہوا، اور یہ واقعہ ہے 8 نبوی کا، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اس کے 8ویں سال کا، تو ان کا آپس میں ہوا مقابلہ۔ تو جس کے اندر فارس نے جب روم کے اوپر حملہ کیا تو یہ سب ہار گئے، روم والے اس چیز کو ہار گئے، اس جنگ کو۔ روم والے چونکہ اہل کتاب تھے اور وہ مسلمانوں کے بھی قریب تھے، تو اس وجہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے، ان کو اس میں ذرا انہوں نے اس کو ناگوارا محسوس کیا کہ ہمارے قریبی بھائی جو ہیں وہ اس میں ہار گئے۔ جبکہ مجوسی جو تھے آگ پرست، وہ ان کے لیے جو کفار مکہ تھے وہ خوش ہوئے کہ جو ہمارے قریبی بھائی ہیں مذہب کے اعتبار سے وہ جو ہے جیت گئے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی تسلی کے لیے یہ آیت اتاری، فی بضع سنین، کہ چند ہی سالوں میں روم والے دوبارہ فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو کفار والے جگہ جگہ یہ شور مچاتے پھرتے کہ جس طریقے سے ہمارے بھائیوں نے جیسے آج روم کو شکست دے دی ہے، کل ہم ان مسلمانوں کو بھی شکست دے دیں گے۔ تو جب اللہ نے یہ کافی بضع سنین کے ذریعے ان کے دوبارہ غالب آنے کی اللہ نے پیشگوئی کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ اٹھ کر گئے اور جو ہے وہ یہ اعلان کرنے لگے کہ 3 سال بعد دوبارہ جنگ ہوگی اور روم جو ہے فارس پر غالب آ جائے گی، رومنز جو ہے پرشین پر غالب آ جائیں گے۔ تو کفار کا ایک سردار تھا جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ ابی بن خلف نے جو ہے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، روم اب کبھی غالب نہیں آ سکے گی، کیونکہ یہ دعوت کرنے کی آخر ابی کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرشین نے روم پر حملہ کیا تھا وہ اتنا سخت انداز میں کیا تھا کہ جو موجودہ دور میں جو استنبول ہے، اس کا پہلے نام تھا قسطنطنیہ، جو فارس والے تھے وہ قسطنطنیہ بھی فتح کر چکے تھے، اور اس کو فتح کر کر یورپ کے قریب تک پہنچ چکے تھے۔ یعنی ایسے سمجھے کہ موجودہ دور میں بوسنیا کے قریب، بوسنیا جو ملک ہے اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ابی بن خلف نے یہ دعویٰ کیا کہ روم اب دوبارہ کبھی غالب نہیں آ سکے گی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں غالب آئیں گے، اور اسی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں روم غالب آئے گا۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم میرے ساتھ شرط لگا لو قمار، کہا کہ اگر تو روم غالب نہ آیا تو میں یعنی حضرت ابو بکر تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب آ گیا تو تم یعنی ابی بن خلف جو مجھے 10 اونٹ دو گے۔ تو وہ اس شرط پر راضی ہو گیا۔ تو پھر جب حضرت ابو بکر آپ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور ان کو یہ بات بتائی کہ میں نے اس طریقے سے قمار کیا ہے ایسے ایسے، تو رسول اللہ نے کہا کہ جو فی بیضع سنین ہے، اس کا جو اطباق ہوتا ہے، یا اس کا جو ایک ایسے سمجھ لے کہ یہ جس چیز کے اوپر بولا جاتا ہے جتنی تعداد وہ ہے 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک، یعنی اللہ کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال اس کے درمیان روم اور فارس کی دوبارہ جنگ ہوگی، جس میں جو ہے روم غالب آ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ واپس جائیے اور اس کو کہیے کہ شرط بھی بڑھاتا ہوں، یعنی شرط کی جو مدت ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کرتا ہوں، اور ادھر سے جو چیز شرط میں رکھی جا رہی ہے یعنی مشروط یعنی اونٹ، میں وہ بھی 10 کی بجائے اب 100 کرتا ہوں۔ تو جو ابی بن خلف تھا وہ اس کے اوپر راضی ہو گیا۔ تو جس وقت حضرت ابو بکر نے ہجرت کی تھی، یعنی کہ 13 نبوی میں، اس واقعے کے ٹھیک 5 سال بعد جب حضرت ابو بکر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، تو کفار میں چونکہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ حضرت ابو بکر بھی اب ہجرت کرنے والے ہیں، تو ابی نے پھر حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ مجھے اپنا کوئی خلیفہ دیجئے جس سے میں بعد میں اونٹ لے سکوں اگر آپ شرط ہار جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر ادھر موجود ہے، تم مجھ سے اونٹ لے سکتے ہو بعد میں۔ تو یہ پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر آپ علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے، اور ہجرت کے 2 سال بعد جب غزوہ بدر کا میدان پیش آیا تو ادھر سے روم نے فارس کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ اب یہ آپ جو ہے خود ہی ان کو حساب کتاب لگا لیجئے کہ ہجرت سے پہلے 5 سال اور ہجرت کے بعد 2 سال، تو یہ کل ملا کر کتنے سال ہوئے؟ 7 سال، اور ادھر جو کہا گیا ہوا ہے 3 سے لے کر 9، یعنی کہ ابھی 2 سال شرط پورے ہونے میں رہتے تھے جس وقت روم اور فارس کی بھی آپس میں جنگ ہوئی، ادھر سے مسلمان اور کفار کی آپس میں جنگ ہوئی، تو ادھر سے مسلمان کافروں کے اوپر غالب آ گئے۔ وَيَوْمَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایک مصداق اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مراد کہ یعنی اس دن مسلمانوں کا اور کفار کا مقابلہ ہوگا اور مسلمان ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور دوسری طرح سے روم ادھر سے فارس کے اوپر جیت گئی، تو وَيَوْمَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ یہ ادھر بھی صادق آ سکتا ہے۔ تو جس وقت یہ جنگ وغیرہ ختم ہو گئی تو ابی بن خلف تو جنگ بدر سے پہلے ہی مر چکا تھا، تو پھر حضرت ابو بکر نے جو ہے ان کے جو خلفاء وغیرہ تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان سے پھر 100 اونٹ لیے اور پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس وقت چونکہ قمار حرام ہو چکی تھی تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو، تو پھر حضرت ابو بکر نے ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا تھا۔ تو یعنی کہ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ جو ادھر تو چونکہ دونوں طاقتیں جو ہے وہ کفار کی تھیں، فارس والے بھی کافر، روم والے بھی کافر، تو پھر رسول اللہ روم والوں کے ساتھ کیوں تھے؟ تو اس کا جواب جو مفسرین حضرات وہ مختلف انداز میں دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جواب وہ یہ ہے کہ جب 2 باطل طاقتیں آپس میں ٹکرائیں، 2 باطل طاقتیں جب آپس میں ٹکرائیں تو ان میں اہل ایمان کو چاہیے کہ جو ان میں کم کفر پر ہوں ان کا ساتھ دے۔ 2 باطل طاقتوں میں جو کم کفر پر ہو ان کا ساتھ اہل ایمان والوں کو دینا چاہیے۔ اب ظاہری سی بات ہے جو فارس والے ہیں وہ کہنے میں آگ کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے بلکہ آگ کو خدا مانتے ہیں،
اور جو روم والے ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ کم از کم کسی ایک کتاب انجیل کو تو مانتے تھے، اگرچہ اس کے اندر انہوں نے اس وقت رد و بدل کیے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ نے اس چیز کو دیکھا کہ چلو وہ کم از کم خدا کو اللہ کو تو مانتے ہیں اور دوسرے نمبر پر انجیل کو تو مانتے ہیں، تو لہٰذا ہم جو ان کا ساتھ دیں گے، بمقابلے اس کے کہ جو فارس والے ہیں وہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم والوں کے ساتھ اپنی کچھ دلچسپی کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب اسلام اور روم آپس میں ٹکرائے تھے، تو اس وقت رسول اللہ نے اسلام کی فتح کے لیے دعائیں کی تھی، اور یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ میری امت قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ غزوہ خندق کے وقت یہ پیشگوئی بھی آپ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو اب ادھر بھی دیکھیں اسلام اور روم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو ادھر آپ علیہ السلام اسلام کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرحیم، اور وہ غالب مہربان ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہ اب مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے فارس والوں کے اوپر روم والوں کو غلبہ دینے کا، تو اللہ غلبہ دے کر رہے گا، اگرچہ تم لوگ اس پر ایمان نہ بھی لاؤ۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، یعنی کفار جانتے ہیں، ظاہراً، ظاہر کو جو ان کو نظر آ رہی ہے، من الحیات دنیا، دنیا کے اعتبار سے یا دنیا کی زندگی کے اعتبار سے، وہم، اور وہ کافر یا وہ تمام لوگ، عن الآخرتی، آخرت سے، ہم غافلون، وہ غافل ہیں۔ یعنی جو لوگ ہیں وہ صرف ظاہر کو دیکھتے کہ ظاہر ایسا ہو رہا ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے بالکل بے خبر ہیں، غافل ہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔